بلکہ مجھے ایک بھائی کا میسج آیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم گوئنگ تھرو ڈپریشن, اگر آپ مجھے کوئی دعائیں بھیجیں, کوئی وظیفے بتا دیں یہ وہ. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہی بات ہے, مجھے اپنے پاس کی کچھ غلطیاں یاد آ رہی ہیں, آلدو میں چینج ہو چکا ہوں اور میں اب صحیح راستے پہ آ گیا ہوں, لیکن وہ جو پاسٹ کی میموریز ہیں نا وہ مجھے اتنا ہانٹ کر رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو ان کو پھر میں نے یہی کہا کہ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ خود جب قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات سے ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا جب اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں تو یار تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے گناہ ہیں کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. یعنی یہ بڑا کامن ہے کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا, جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں بلکہ میں نے اکثر نوٹ کیا کچھ لوگوں کے نا پاسٹ ٹراماز ہوتے ہیں, اپنی غلطیوں کے بھی کچھ ہوتے ہیں, کچھ ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں, اب وہ کائنڈ آف ایون سیدھی راہ پہ آ بھی چکے ہوتے ہیں اینڈ اب ایک طرح سے توبہ بھی کر لی ہوتی ہے, بٹ دیٹ ٹراما جو ہوتا ہے نا وہ اسٹل لنگرز آن اور دیٹ ریئلی ڈسٹربز. اور بلکہ آج ہی ایک جگہ ٹاک تھی تو ادھر یہی سوال آیا ہوا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فورگیٹ دا پاسٹ میں جو آپ نے غلطیاں کی یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. تو آئی ووڈ لائک ٹو تھرو دیٹ کویشچن کہ یو نو واٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ کے جو پاسٹ میں جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ یا آپ نے خود جو غلطیاں کی ہیں, اینڈ اف یو اسٹرگلنگ ود دیٹ ناؤ یو آر, آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, آپ ایک اچھی لائف کی طرف آ گئے ہیں, بٹ اسٹل دیٹ پاسٹ از ہانٹنگ یو, ہاؤ ڈو یو گیٹ اوور دیٹ؟ دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے ولی ہے نا وہ نہ غم کرتے ہیں اور نہ خوف کرتے ہیں. تو غم جو ہے نا وہ پاسٹ کا ہی تو ہوتا ہے, انسان ہمیشہ پاسٹ کے بارے میں غم کرتا ہے, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں یہاں نہ جاتا, کاش میں یہ کام نہ کرتا. تو وہ غم اس کو نا بہت روکتے ہیں, اس کو ایک طرح سے نا مطلب آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی ہم کہتے ہیں نا دے آر ڈویلنگ ان دا پاسٹ, وہ پاس میں رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر خوف کیا ہوتا ہے؟ فیوچر کا خوف ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا, مجھے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا, مجھے کوئی بیماری لگ جائے گی, میں کامیاب نہیں ہوں گا, میں فلاں جگہ داخلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا وہ ان دونوں چیزوں سے فری ہیں, اور یہ جب ان کی وفات ہوگی تب ان کو فرشتے کہیں گے کہ لا خوف علیہم, یعنی ان کو تب فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آج آپ کو کوئی نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک ون آف دا تھنگز از کہ یو نو یو ہیو ٹو موو آن فرام دا پاسٹ, یو جسٹ ہیو ٹو موو آن. دیکھو اگر اس میں کوئی خیر ہوتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پاس میں ڈویل کریں, جس طرح وہ کہتے ہیں نا دیر از نو پوائنٹ کرائنگ اوور اسپلٹ ملک. اب دودھ گر گیا, اب آپ کے رونے سے اگر وہ واپس آ جاتا تو میں کہتا کہ یار آپ روئیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مسئلہ آپ کے رونے سے حل نہیں ہوگا تو تھوڑا سا ریشنلی سوچیں کہ یار یو ہیو ٹو موو آن, ادروائز آپ جو ہے نا ایک مینٹل پیرالسس کا شکار ہو جائیں گے, آپ آگے جانے والے نہیں رہیں گے, اور وہ آپ کے لیے نہ دنیا کے لیے اچھا ہے نہ آخرت کے لیے اچھا ہے. سو ایٹ سم پوائنٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ آئی نیڈ ٹو جسٹ موو آن فرام دیٹ, اور کیپنگ ان مائنڈ کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ساری احادیث موجود ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بڑے مرضی گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے. تو پھر ان چیزوں سے نا تھوڑا سا موو کرنا پڑتا ہے. اور جب یہ بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے واقعی میں نا توبہ کی ہو اور اپنی لائف چینج کی ہو, یعنی جس نے ابھی تک ڈویل کرا نا, یعنی وہ بیچ میں مذبذبین بین ذالک کے بیچ میں ہے کہ کبھی ہو جانا وہ ایم ٹی وی اور کیو ٹی وی کے درمیان میں پھنسے ہونا, ٹھیک ہے, تو وہی جو چکر ہونا ہے. تو وہ بندہ پھر کہتا ہے کہ یار ابھی تک میں چینج نہیں ہوا, پتہ نہیں میری توبہ ایکسیپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور ویسے یہ جو ہے نا کہ آئی ایم اے سینر ود ایٹیٹیوڈ, اٹ از سم ہاؤ پازیٹیو ان اسلام کہ مجھ سے گناہ ہوا, اینڈ دس از اے ہمبلنگ ایکسپیرینس کہ یا اللہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے میں پھسل گیا ہوں, میں بڑا گناہ گار ہوں. اور احادیث کے تو ایسے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یا اللہ انی مستجیر, میں فقیر ہوں, غریب ہوں, ٹوٹ چکا ہوں, میں ذلیل ہوں آپ کے سامنے. تو ہمبلنگ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے, لیکن ونس یو ہیو مووڈ آن اور آپ کی لائف اسٹائل بدل گئی ہے, اینڈ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرو ریپینٹنس از چینج ایٹیٹیوڈ, چینج بیہیویئر. اگر آپ ماشاء اللہ دین پہ آ گئے ہیں, آپ نے ماشاء اللہ پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے, سو دیر از نو پوائنٹ کہ ٹو ڈویل ان دا پاسٹ جیسے آپ نے کہا. اور محسن کا جو پاس تھا وہ کافی ڈارک تھا. تو میں آپ سے محسن آپ نے کیسے ریپینٹ کیا, آپ نے کیسے نکلے؟ ابھی کر رہے ہیں اور ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. اور سوال یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو معاف کس طرح کیا اتنے گھنونا؟ یار آپ لوگوں کے ساتھ رہ رہے کہ الحمدللہ میرے اندر بھی پازیٹیوٹی آئی. اور پھر ان کا تو ویڈیو بھی بڑا مشہور ہے جی, جو یوتھ کلب کے چینل پہ ہوگا اس کو پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نا. مجھے ویڈیو 10% آف مائی اسٹوری, جسٹ 10% اسٹوری ہے جو فل تو آپ سنا چکے ہیں گاڑی میں. آپ کو پتہ ہے مجھے لوگ کیا کہتے ہیں, یار آپ نے اس اسٹوری کے اندر کافی کچھ سنا دیا. میں نے کہا یار 10% آپ نے کہا تھا یو نو مائی نیم ناٹ مائی اسٹوری. پھر ایٹیٹیوڈ کوڈ سے سرچ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, جاتے ہیں گوگل پہ سرچ کرتے ہیں ایٹیٹیوڈ کوڈ, پھر اپنے پوسٹ کے نیچے لکھتے ہیں جا کے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یار بڑا کوئی ماشاء اللہ فنکار آدمی ہے یار یہ تو ماشاء اللہ.
کیا معاف آپ نے کیا اپنے آپ کو یا نہیں کیا؟ جی معاف جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ایک اپنے آپ کو معاف نہ کرنا. اور اللہ تو معاف نہیں کرتا, اللہ تو آپ کو آپ کے جو گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں. قرآن کی آیات بالکل ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں آپ کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہوں اگر آپ نے توبہ کر لی ہے. تو باقی ہے کہ یس ایوری پرسن سینس ایوری پرسن ارز, ہر کوئی گناہ گار ہے. اس طرح نبی وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون, کہ ایوری سن آف ایڈم میکس مسٹیکس اینڈ دا بیسٹ آف دوز ہو میکس مسٹیکس آر دوز ہو ریپینٹ. تو خطائیں گناہ سب سے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ اگر ہم فل اسٹاپ لگا دیں خطاؤں کے بعد اور اس سے توبہ نہ کریں, دیٹس دا پرابلم جہاں پہ ہمیں آج ڈسکس کرنا چاہیے کہ گناہ ہو گئے, اب واٹس دا وے بیک ناؤ. تو الحمدللہ جب گناہ ہوئے تو گناہوں کے بعد لائف میں بڑی پرابلمز آئی, ڈسٹربنس آئی. تو دیر واز اونلی ٹو ویز ان فرنٹ آف می, ایدر آئی ہیڈ ٹو کم بیک اور یا پھر میں اسی گناہوں کے دلدل میں اور بہہ جاتا اور اپنی لائف کو برباد کر دیتا. تو الحمدللہ ایز اے سین پرسن جو کہ سمجھدار آدمی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو وزڈم دی ہو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک انٹلیکٹ دیا, مائنڈ دیا ٹو تھنک. تو اس کے بعد کس چیز نے تمہیں گناہوں سے یعنی نکلنے میں سب سے زیادہ ہیلپ کی, یعنی ان کو بھولنے میں؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے نا, آپ کو اسی پہ شو کا ختم کر دیں ناظرین. یہ بہت اچھا سوال کیا, انشاءاللہ ابھی مثلا سوچیں گے تو ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں اس پہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جب بھی جو چینج اس کے اندر بھی آئی, واٹ واز دیٹ ٹریگر, اینڈ جب ہر کسی کو, مجھے تو ایٹ لیسٹ یاد ہے جب میں نے صحیح ایک تگڑی قسم کی جو توبہ یا ہوتا ہے نا جو رو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے, وہ تو بریک اپ تھا نا. نہیں بریک نہیں تھا, انفیکٹ وہ کہنے کا لگتا ہے. بٹ محسن سے شروع کرتے ہیں. قرآن کی جو آیت ہے نا جو میں ذکر کر رہا تھا, ٹاپک بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورہ فرقان, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما, ایکسیپٹ فار دوز ہو ریپینٹ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو یعنی کہ اس سے پیچھے ایک پورا سبجیکٹ چلا آ رہا ہے, اینڈ بلیو اینڈ ڈو رائچس ورک, جو لوگ ایمان لائے ان کے بعد ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ریپینٹنس کی اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا, گناہ چھوڑ دیتے ہیں, تو گناہ چھوڑنے کے بعد آپ کو نا کچھ اپنے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, اور وہ کام کیا ہے, آپ نے یو ہیو ٹو ڈو رائچس ورک, یو ہیو ٹو ڈو گڈ ایکشنس. تو جب آپ کے گناہ ہو گئے, گناہوں کے بعد آپ نے کہا کہ یار نہیں مجھے اب وہ رستہ چھوڑنا ہے, تو رستہ چھوڑنے کے بعد ناؤ یو ہیو ٹو ڈو 180 ڈگری اپوزٹ. کہ اگر لیٹ سے پہلے میں نماز نہیں پڑھا تھا, مجھے نماز پڑھنی ہے. پہلے اگر میری کوئی اور حرام کام تھے, مجھے چھوڑنا ہے, حلال کی طرف جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہے کہ وہ جو آپ نے گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اس کے اوپر مجھے ایک وہ اسٹوری یاد آ گئی. ایک ہمارا بھائی دوست ہے, وہ اپنی گناہوں کی پیک میں تھا, تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو جب اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اس اعتکاف میں نا وہ یوز ٹو اسموک. تو اس سے وہ سمپل یا ویڈ پہ؟ نہیں وہ اس وقت یعنی کہ اس وقت ویڈ پہ بھی تھا, لیکن وہ اسموکنگ کرتا تھا. تو مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا, تو اب وہ بہت زیادہ ارج ہو رہی تھی. تو نا وہ واش روم میں جا کے اعتکاف کی طرح سگریٹ پی لیتا تھا. تو اس کے بعد الحمدللہ اس کی لائف میں بہت تگڑا ماشاءاللہ چینج آیا. الحمدللہ وہ پھر چینج نہیں ہوا تو عالم فاضل ماشاءاللہ بن گیا, عالم فاضل. تو اس کے بعد نا پھر ہم نے ایک دفعہ اسی مسجد کے شیخ سے ہم نے پوچھا, ہم نے شیخ صاحب وہ لڑکا تھا وہ نا مسجد میں اعتکاف کے وقت نا سگریٹ بھی وہ پیتا تھا. انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے وہ والے گناہ نیکی میں بدل دیے. صحیح بات. تو یعنی کہ اگر اس نے اس کے بعد کیا کیا, اس نے اس کے بعد ریپینٹنس کی, اپنے آپ کو بدلا, اچھے اعمال کیے, رائچس ایکشنس کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جیسے آپ جو پوائنٹ مینشن کیا نا کہ وہی شخص اپنے پاسٹ کو بھلا سکتا ہے اور بے پرواہ ہو سکتا ہے. یعنی بے پرواہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وما کان ربک نسیا, رب کبھی نہیں بھولتا. تو اصل میں بے پرواہ کبھی بھی نہیں ہونا. پاسٹ گناہوں سے توبہ اور ساری زندگی کرتے رہنی ہے, لیکن کم از کم امید وہ رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے, ایک پازیٹیو تھاٹ رکھ سکتا ہے. جس نے بیہیویئر میں یعنی وہ چینج کیا, اور جیسے وہ شطب بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بوڑھے ہیں شدید, اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نا یعنی اپنی لاٹھی پہ آئے, رسول اللہ سب گناہ کیے ہیں, اور پھر ریپیٹ کیا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے, دیر از نو ایکسیپشن وٹس ایور, یا رسول اللہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہو جائیں گے, سچی توبہ کرو, کچھ اعمال بتائے, یہ کرو تو سب کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. صرف معاف نہیں ہوں گے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو وہ نا واپس بس نبی سے جب جا رہا تھا, صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے نکل رہا تھا.
اور